جسٹس صاحب، پاکستان کے قانون میں یہ لکھا ہے، پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 298C میں یہ لکھا ہے، قادیانیت کی ترویج و اشاعت منع ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک کو مذہبی آزادی حاصل ہے؟ بلکہ فرمایا کہ فتنے کو ختم کیا جائے، اس لیے کہ فتنہ معاشرے میں ناسور ہوتا ہے۔ قادیانیت کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی گروہ نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک قادیانی مجرم جس سے توہین قرآن اور قادیانیت کی ترویج و اشاعت کے جرم میں سزا سنائی تھی، جیل کے سلاخوں کے پیچھے بند کیا گیا تھا، چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہتے ہوئے اس کی رہائی کا حکم جاری کر دیا، یہ ریمارکس دیتے ہوئے اس کی رہائی کا حکم جاری کر دیا کہ پاکستان کے اندر ہر فرقے، ہر گروہ، ہر مذہب کے شخص کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے، لہٰذا کوئی بھی فرقے کا شخص، کسی بھی گروہ سے تعلق رکھنے والا شخص، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص اپنے مذہب کی، گروہ کی، فرقے کی تعلیم کو عام کر سکتا ہے، پھیلا سکتا ہے، لوگوں تک اس کا پیغام پہنچا سکتا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس قادیانی مجرم کو، جس سے توہین قرآن کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی، یہ کہتے ہوئے رہائی کا حکم جاری کر دیا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی فرمایا ہے کہ فقط اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس قادیانی مجرم کو، جس سے توہین قرآن اور قادیانیت کی ترویج و اشاعت کے جرم میں سزا سنائی تھی، یہ کہتے ہوئے رہائی کا حکم جاری کر دیا کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ ناظرین کرام، چیف جسٹس آف پاکستان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جسٹس صاحب، افسوس ہے آپ پر، آپ 2-3 من کی انگریزی کتابیں پڑھنے کے بجائے قرآن مجید کو پڑھ لیتے تو یہ فیصلہ کرنے کی نوبت آپ کو نہ آتی۔ اگر انگریز کی لکھی ہوئی، انگریز کے لکھے ہوئے، بنائے ہوئے قانون کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کے بیان کردہ قانون، قرآن اور حدیث کو آپ پڑھ لیتے تو یہ فیصلہ کرنے کی نوبت آپ کو نہ آتی۔ جسٹس صاحب، افسوس تو یہ ہے کہ آپ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے سب سے بڑے عہدے پر فائز ہیں۔ اتنے بڑے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود آپ پاکستان کے آئین سے بھی ناواقف ہیں، قرآن و حدیث سے تو ناواقف ہیں، آپ خود آئین پاکستان سے بھی ناواقف ہیں۔ اگر آپ آئین پاکستان سے واقف ہوتے، اگر آپ آئین پاکستان کو پڑھ لیتے تو یہ فیصلہ آپ کبھی نہ کرتے، اس لیے کہ آئین پاکستان میں واضح طور پر لکھا ہے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295 کے مطابق یہ لکھا ہے کہ توہین قرآن کا جو مجرم ہے اس سے عمر قید کی سزا دی جائے گی۔ یہ پاکستان کے قانون میں لکھا ہے، تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295 پڑھ لیں، اس میں توہین قرآن کے مجرم کو سزائے عمر قید سنائی گئی ہے۔ وہاں موجود ہے جو توہین قرآن کرے گا اس سے عمر قید کی سزا دی جائے گی۔ جسٹس صاحب، پاکستان کے قانون میں یہ لکھا ہے، پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 298C میں یہ لکھا ہے، قادیانیت کی ترویج و اشاعت منع ہے۔
کوئی بھی قادیانی اپنے مذہب کی، اپنے گروہ کی، اپنی فرقے کی ترویج و اشاعت نہیں کر سکتا۔ جسٹس صاحب پاکستان کے قانون میں یہ لکھا ہے کہ قادیانیت کی ترویج و اشاعت جرم ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک کو مذہبی آزادی حاصل ہے؟ آپ تو پاکستان کے قانون سے بھی ناواقف ہیں۔ چیف جسٹس صاحب، آپ سے گزارش یہ ہے، یاد رہے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی جو حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لے رکھا ہے، اور یہ حفاظت سبب انسان ہوں گے، حفاظت اللہ کرے گا، لیکن ظاہری سبب کون ہوں گے؟ انسان ہوں گے۔ آج قرآن کی حفاظت ہے، سبب کون ہے؟ انسان ہے۔ انسانوں کے اوپر اللہ نے لازم کر دیا ہے کہ اپنے کلام مجید کی حفاظت کرے۔ تو جو قرآن مجید کی حفاظت نہیں کرتا وہ عند اللہ عند رسول مجرم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت حفاظت فرمائے گا، اللہ تو حفاظت کرتا ہے۔ جسٹس صاحب، میری آپ سے گزارش یہ ہے، قرآن مجید میں تو اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جتنے بھی زمین میں چلنے والے ہیں، جو بھی زمین میں ہیں، جاندار ہیں، تمام کا رزق اللہ نے اپنے اوپر اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے۔ تو اللہ نے رزق بھی اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے، لہٰذا آپ جو لاکھوں روپے تنخواہ لیتے ہیں، لاکھوں روپے کی مراعات لیتے ہیں، یہ سارا چھوڑ دیں اور ایک کمرے بھی بند ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں رزق پہنچا دے گا۔ سارا چھوڑ کر ہو جائیں پھر بند ایک کمرے کے اندر، اللہ پہنچا دے گا، پھر تمہارا رزق، تمہاری مراعات تمہارے بند کمرے میں اللہ پہنچا دے گا۔ یہ آپ کیا بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے؟ حفاظت کرنے والا ہے، لیکن ذمہ داری اس نے اپنے بندوں کو دے رکھی ہے کہ وہ بندے اس کے کلام کی حفاظت کریں، اس کی ترویج اشاعت میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور جسٹس صاحب، آپ سے بھی یہ بھی گزارش کروں گا، قرآن مجید میں اللہ نے فقط اپنا پیغام پہنچانے کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے اپنا پیغام بھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام بھی پہنچانے کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں فقط توحید کی بات نہیں ہے، رسالت کی بھی بات ہے۔ اللہ نے فقط توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ توحید کے ساتھ رسالت کا پیغام پہنچانے کے لیے بھی کہا ہے۔ فقط توحید سے کوئی مسلمان نہیں بنتا جب تک رسالت کی کوئی بات نہیں کرتا، رسالت کو قبول نہیں کرتا۔ جسٹس صاحب، آپ نے یہ بھی کہا کہ کوئی کسی کو مجبور نہ کرے، کوئی کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ جسٹس صاحب، ایک مذہب ہوتا ہے اور ایک فتنہ ہوتا ہے۔ مذہب ہے، سکھ مذہب ہے، یہودی مذہب ہے، عیسائی مذہب ہے۔ کوئی مسلمان کسی سکھ کو، کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے مذہب کی بات نہ کرے، لیکن ایک فتنہ ہوتا ہے۔ فتنے کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، پر میرے حبیب ان مشرکین سے جہاد کیجئے یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنے کی بیخ کنی کا، فتنے کے خاتمے کا قرآن مجید میں حکم ارشاد فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جتنے مشرک ہیں، جتنے کافر ہیں دنیا کے اندر، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، سب کو ختم کیا جائے، سب کا قتل کیا جائے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ فتنے کو ختم کیا جائے، اس لیے کہ فتنہ معاشرے میں ناسور ہوتا ہے۔ فتنے سے معاشرہ بگڑتا ہے، معاشرے کا امن تباہ ہوتا ہے، معاشرے میں تذبذب پیدا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر تردد پیدا ہوتا ہے۔ اور جسٹس صاف قادیانیت کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی گروہ نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے جو مسلمانوں کے اندر سے وہ کافر ہے، لیکن اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو تذبذب میں، تردد میں ڈالنا چاہتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کو مشکوک بنانا چاہتے ہیں۔
جو اسلام کی تعلیمات کو مشکوک بنائے، اسلام کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر تردد تذبذب پیدا کرے، وہ فرقہ مذہب نہیں ہوتا، وہ فتنہ ہوتا ہے۔ اور فتنے کی بیخ کنی کا، فتنے کو ختم کرنے کا حکم اللہ رب العزت قرآن مجید میں دیتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب برائی کو دیکھو، کوشش کرو اسے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل سے برا چاہو۔ تو جو برائی ہے، جو فتنہ ہے، اس کو روکنا ہے، اس سے آزادی نہیں دی جا سکتی ہے، اسے چھوٹ نہیں دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ فتنے کو اگر چھوٹ دی جائے، فتنے کو آزادی دی جائے، فتنے کو قابو نہ کیا جائے تو معاشرے کا امن تباہ ہو جائے گا۔ تو اس وقت قادیانیت ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو امت مسلمہ کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتا ہے۔ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، لبادہ اسلام کا اڑا ہوا ہے اور تبلیغ کافرانہ کرتے ہیں۔ اس کافرانہ تبلیغ کی وجہ سے اسلامی لبادہ اوڑھ کر، اس لیے فتنہ ہے اور فتنے کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ باز رہے، اس کو روکنا یہ قرآن کا حکم ہے، حدیث نبوی کا حکم ہے۔ صدیق اکبر نے اتنا بڑا جہاد جو کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ اس لیے مسیلمہ کذاب ایک فتنہ بن کر ابھرا تھا، صدیق اکبر نے اس فتنے کا گلا کما فرما دیا۔ یہ اصحاب رسول کا طرز عمل ہے، ان کی سیرت ہے کہ فتنے کو مجبور کیا جائے گا، اس کو روکا جائے گا۔ تو قادیان ایک فتنہ ہے، اس کو روکنا بھی ہے، اس کو قابو بھی کرنا ہے اور اس کو لگام بھی دینا ہے۔